السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، 2025 کے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور سیاست میں بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکہ سے بہت ساری خبریں آئی ہیں تو اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ خبریں نکلی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ اسٹاک مارکیٹ نے سال کا آغاز تو اور آج پھر ایک اور ہائی لگایا، اور 1,17,300 پوائنٹس کا جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے آج ہائی لگایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ میں کریکشن کا فیز چل رہا تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ دن بدن نیچے آ رہی تھی، اور پچھلے چند ہفتوں میں ایک ہفتہ ایسا بھی گزرا تھا جس کے اندر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ 11,000 پوائنٹس نیچے آئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ کریکشن کا فیز اب ختم ہوا، اور دوبارہ پھر اسٹاک مارکیٹ نے جب لاسٹ ٹائم جہاں پہ اپنا ہائی لگایا تھا وہیں پہ اسٹاک مارکیٹ اب جو ہے وہ دوبارہ پہنچ گئی ہے، اور آج 1,17,300 پوائنٹس پہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے، اور یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ دن بدن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اب دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ جو بیچ میں جب کریکشن فیز آیا تھا تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ دن بدن نیچے جائے گی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک کریکشن فیز ہے اور یہ آتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جلدی یہ کریکشن فیز سے گزرے گی، اور اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑے پازیٹیو موڈ میں نظر آئے گی۔ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب سیاست کی طرف تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور امریکہ سے آغاز کرتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ جناب یو ایس اے ٹوڈے نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتحت چیف آف سٹاف سوزی وائزر نے نو منتخب کابینہ کو سوشل میڈیا سے فی الحال دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان نامزد امیدواروں کی سینٹ سے تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک سوشل میڈیا سے جو ہے وہ دور رہا جائے۔ سوزی وائزر نے کہا کہ کابینہ کا کوئی بھی نام رکن منتخب صدر ہی آنے والی انتظامیہ کے لیے باضابطہ طور پر تقرر تک بات جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمی کے ساتھ توثیق کا عمل جو ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا۔ تو خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیو بینن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر تھوڑی سی گٹ مٹ ہوئی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ اگر چیک کریں تو 26 دسمبر سے اب تک کوئی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یا اوور آل جو ہے وہ کوئی ٹویٹ وہاں سے بھی نہیں کیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے ان دنوں وہاں پر چھٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے شاید انہوں نے نہ ٹویٹ کیا ہو، یا یہ بیان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس نے بری طرح بے نقاب کیا ہے اس کو، اور واشنگٹن پوسٹ نے دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی کارستانیاں جو ہیں وہ اخبار میں دی ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب بھارت نے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ اپریل 2024 میں لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی 12 عدالت قتل کروائے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا، جبکہ را کے افسر کاوش یادو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایت کی۔ تو یہ جو ہے وہ خبر واشنگٹن پوسٹ نے دی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جو ان کی ایجنسی ہے را کو آپریٹ کر رہی ہے، آپ صرف اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور خبر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے آئی، اور یہ خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے دی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی کچھ خبر میری بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جناب سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کے وکیل نے توقع ظاہر کی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا فوجی ٹرائل آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ وہ اس کیس میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نام سامنے آ رہے تھے، خواجہ حارث صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا کہ وہ ان کی وکالت کریں گے، لیکن جو ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں، تو میاں اشفاق کا کہنا تھا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ مقدمے کی کارروائیاں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہیں۔ جب ان سے جنرل فیض کے خلاف ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ خبر سامنے آئی، اور میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ان کی وکالت اب کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ نام سامنے آئے تھے تو جس میں میاں علی اشفاق کا جب نام سامنے آیا تھا تو شہباز گل نے بڑی چیخیں ماری تھی، اور میں نے اس کی ریزن اس وقت بھی آپ کو بتائی تھی، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کے اوپر ایکچولی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک کیس چل رہا ہے جس کے اندر وہ مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔
تو اپوزٹ پارٹی جس نے کیس کیا ہوا ہے ان کے جو وکیل ہیں نا وہ میاں علی اشفاق صاحب ہیں، تو تبھی جو ہے وہ شہباز گل صاحب اتنی چیخیں مار رہے ہیں، ورنہ تو جو جنرل فیض ہیں، ریٹائرڈ جنرل فیض ہیں، ان کی جو فیملی ہے انہوں نے میاں علی اشفاق سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کا کیس لڑیں۔ اور میاں علی اشفاق کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران ریاض خان کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کی بھی وکالت انہوں نے ہی کی تھی۔ اس کے بعد جناب وکیلوں کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کے وکلاء کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی گرمی چل رہی ہے آج کل، اور بڑے تلخ الفاظ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اچانک عمران خان صاحب نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے یہ جو تم پر حملے کرتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں، جگت لگا لینے سے سیاسی قد نہیں بنتا، کسی کا سیاسی قد اس کے اخلاقی قد سے بڑا نہیں ہوتا، سچ کہا جگت باز بونے ٹی وی اور ایکس پر ٹائم پاس بانڈ اور رول ادا کرتے ہیں، یہی ان کا مقدر ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ چوئی فواد صاحب کی طرف انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر چوئی فواد صاحب کو بھی اس کی گرمی محسوس ہوئی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کا ہر عقل رکھنے والا وکیل جانتا ہے کہ تحریک انصاف لائزر ونگ اس وقت فروغ نسیم چلا رہا ہے، وہ تحریک انصاف کے وکیلوں کی ٹکٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں، عمران خان کے ارد گرد فراڈیوں کا گھیرا ہے جو ہر تاریخ پر بتاتے ہیں کہ آج عمران خان نے انہیں پپی دی ہے، آج ہاتھ پکڑا ہے، اس گھیرے کو توڑنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چوئی فواد صاحب نے ٹویٹ کیا، اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پہلی بار کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کلیم نہیں کیا کہ میرا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرا ماتھا چوما گیا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہاتھ چومے، اب یہ ویسے ہی بڑا عجیب لگتا ہے، بولنے میں ہی بڑا عجیب لگتا ہے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھاما، اور شیخ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ میرا ماتھا چوما۔ تو خان صاحب کی جو ہے وہ پرسنالٹی اس طرح کی نہیں، یا ہو سکتا ہے جیل میں اتنے عرصے سے وہ رہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے اس طرح سے، لیکن خان صاحب کی اس طرح کی جو ہے وہ پرسنالٹی نہیں ہے۔ اس کے اوپر رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا پھر اسی سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی، انہوں نے کہا سر جی بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو آپ کو بزدلی کے تانے دیے تھے، چند ناقابل اشاعت گالیاں بھی بھرے مجمع میں دی تھی، کچھ ان کا بھی ذکر ہوا، یا سارا غصہ آپ کا سوشل میڈیا پر نکلتا ہے، یا پھر خان صاحب کا نیک اور مبارک ہاتھ پکڑنے سے معاملہ ٹھپ ہو گیا اور عزت بحال ہو گئی؟ میں آپ کا قدردان رہا ہوں، آپ ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن جس طرح آپ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے بشریٰ بی بی صاحبہ نے گالیاں دی تھی، اس پر میرا دل دکھا تھا، مجھے تھا کہ آپ کچھ اخلاقی سٹینڈ لیں گے۔ خیر اپنی عزت اور اخلاقیات کے مقام کا تعین ہم خود کرتے ہیں، دوسرے نہیں۔ اگر عمران خان کا آپ کا اچانک ہاتھ پکڑنے سے آپ کا اخلاقی قد بحال بلکہ اونچا ہو گیا ہے تو مبارک ہو باس۔ تو یہ جو ہے وہ رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی نے، آپ کو یاد ہوگا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے، یا جس طرح سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میٹنگ کے دوران، تو آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد جناب خواجہ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے، اسے میں وضاحتی بیان ہی کہوں گا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند دن پہلے انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ مجھے جب جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار ہیں، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نہیں، اس کے بینیفیشری بھی جو ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو خواجہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے وضاحت کی مکمل طور پر، انہوں نے کہا وضاحتی نوٹ، 2 روز قبل خواجہ محمد رفیق شہید کی برسی کے موقع پر سیمینار میں میری گفتگو شواہد اور تجربات کی روشنی میں میرے خیالات کی عکاسی کرتی ہے، میں اپنے کہے گئے ہر جملے پر قائم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ حسب عادت پی ٹی آئی کے حامیوں نے 23 منٹ کی تقریر کے سیاق و اسباق سے ہٹ کر اس میں سے ایک جملہ اٹھایا اور عمران خان صاحب کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اسے وائرل کر دیا کہ مجھے اور میرے بھائی کو عمران خان نے نہیں، جنرل باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار نے جیل بھیجا۔ میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار نے مجھے اور میرے بھائی کو جیل میں بھجوایا، جبکہ عمران خان نے اس جیل ایکسٹینشن کو طویل کروایا تھا۔ پس منظر محض یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو گرانے اور ہماری پکڑ دھکڑ کی تیاریاں 2017 سے شروع تھی۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھی اس کھلواڑ کو اپنی ریاستی طاقت سے آگے بڑھا رہے تھے، جبکہ عمران خان اس سازش کا حصہ اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے۔ مجھے میری ذات اور خاندان کو تکلیف دینے والوں سے ذاتی گروڈ نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی انتقام لینا ہے، لیکن ذمہ داران میں سے کسی ایک کو مکھن سے بال کے مانند نکال کر تاریخ مسخ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ جس نے جو کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، جرنیل ہوں، جج ہوں یا سیاستدان، سب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ مزید وضاحت کے لیے ذیل میں اس تقریر کا چند منٹ کا کلپ دیا گیا ہے جو ساری بات کو سیاق و اسباق سمیت واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کے بینیفیشری بھی جو ہیں، مطلب آپ یہ نہیں کہ آپ چند گنے چنے ناموں کے اوپر جو آپ کہہ دیں کہ جناب ان کی وجہ سے جو ہے وہ میں جیل کے اندر تھا۔ اب ظاہری بات ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری تھے تو عمران خان صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو آج جو سب کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ یا جو سب کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی پھر آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں اور نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں،
اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، اور میں نے بھی کہا تھا اس وقت کسی ایک کو ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا نہیں جا سکتا، سب کی غلطی تھی، تو آج بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بینیفیشری بھی تھے، تو آج آپ بھی اس کے بینیفیشری ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی اہلیہ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بینیفیشری تو آپ لوگ ہی ہیں، تو پھر آپ لوگ بھی کل کو اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جناب 9 مئی واقعات کے بعد پنجاب کی حدود میں درج 59 میں سے 26 مقدمات میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی 18 مقدمات میں بعد از گرفتاری بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، جبکہ 2 مقدمات میں بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پنجاب کی حدود میں درج کل 59 مقدمات میں سے 21 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی ایف آئی آرز میں نامزد ہیں، 38 مقدمات میں عمران خان کو سپلیمنٹری بیان کے بعد نامزد کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج 9 مقدمات میں تفتیش ہی مکمل نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پنجاب کے اندر مقدمات ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جناب تھوڑی سی کھیل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور ایک شہباز شریف صاحب کا کلپ بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پہلے تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکے، لیکن آج میں اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 11 جنوری کو جو ہے اس کی ڈرافٹ کا عمل شروع ہوگا، اور اس بار کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیوڈ وارنر بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ اگر میں آپ کو ڈیوڈ وارنر کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں تو آئی پی ایل کے اندر جو ہے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، یا ڈرافٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو وہ اب جو ہے پاکستان آ رہے ہیں، ایک بڑا نام پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایلیکس کیری پاکستان آ رہے ہیں، اس کے بعد ٹم ساؤتھی، تو اس سال جو ہے وہ 10ویں ایڈیشن میں بڑے بڑے نام جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں پی ایس ایل کے سلسلے میں۔ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو جناب بھارت کے ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے وہ ماحول خاصا اچھا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی یہ لوگ ٹیسٹ آ رہے ہیں، اور اب سیریز برابر کرنے کے لیے پرسوں جو ٹیسٹ شروع ہونا ہے، سیریز برابر ہوگی اگر انڈیا پرسوں ٹیسٹ جیتتا ہے، جو پرسوں ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو خبر جناب یہ آئی ہے، ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر انڈین ڈریسنگ روم کی افراتفری کو سامنے لے آئے، اور ہیڈ کوچ اپنی تقریر میں کسی کا نام نہ لیے بغیر بہت کچھ کہہ گئے۔ گوتم گمبھیر نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، نیچرل گیم کے نام پر کھلاڑی اپنی مرضی کر رہے ہیں، کھلاڑی صورتحال کے مطابق نہیں کھیل رہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ میں کھلاڑیوں کو جس طرح انہوں نے ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے انہوں نے کھیلا نہیں، مگر اب فیصلہ میں کروں گا انہیں کیسے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے۔ بھارتی ٹیم کے کوچ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر کوئی کھلاڑی حکمت عملی کے مطابق نہیں کھیلے گا تو اسے تھینک یو کہہ دیا جائے گا۔ گوتم گمبھیر نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ کھلاڑی پلان کے مطابق کھیلنے کی بجائے اپنی مرضی کرتے ہیں، بیٹرز بنگلہ دیش کے خلاف سیریز سے پرفارمنس نہیں دے رہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی ڈریسنگ روم میں ماحول آئیڈیل نہیں، کیونکہ سلیکٹرز، کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جناب روہت شرما جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، اور البتہ انہوں نے تو جوائن بھی بعد میں ہی کیا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سیریز کے دوران یا اس سیریز کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کا جو ہے وہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ان کو جو ہے وہ اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ بھارتی ڈریسنگ روم کا ماحول ہے، اور ماحول خاصا گرم ہے۔ اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس کلپ کے اندر بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تھا تو وہاں پر مجھے جو ہے وہ اپنے وفد کے ساتھ جب ہم جا رہے تو مجھے ایک جاپان کے اندر ہونڈا کی فیکٹری تھی، تو وہاں سے او او کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں پہلے رکا، میں نے کہا کسی سے پوچھ لوں، لیکن میں نے پوچھا نہیں۔ جب میں گیا تو وہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کر رہے تھے، تو وہ او او کر کے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ادھر پاکستان میں دیکھیں تو اسلام آباد کے اوپر آئے دن جو ہے وہ چڑھائی کر دی جاتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریروں کے حوالے سے بڑے کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہے۔ مطلب ان کی جو کمزوریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو مائک کے سامنے آ کر بات کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات کر ہی دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اچھے سینس میں یہ بات کی ہو، لیکن یہ مثال جو ہے وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی۔ وہ فٹ کس طرح سے نہیں ہوتی کہ یہاں پر جناب او او کی آوازیں تو آتی نہیں ہیں، یہاں پر تو بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ ہے کہاں پر، یا جب احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ای کی آوازیں آتی ہیں۔ ایون کہ کئی بار تو ایسے بھی ہوا ہے کہ بندہ اٹھ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور کسی اینکر کے گھر سے وہ نکلتا ہے، اس کو تو او کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو مسئلہ یہ، اس لیے یہ مثال جو ہے وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بندہ ووٹ دینے جاتا ہے وہ باہر نکل کر ای کر رہا ہوتا ہے، او تو نہیں کرتا۔ اور آپ احتجاج کے لیے ان کو اجازت تو دیں۔ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، توڑ پھوڑ کے خلاف میں بھی ہوں، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ ہوگی تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گی۔ لیکن آپ لوگ پرامن احتجاج کا بھی جو ہے اس کی بھی تو اجازت دیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کون سی آواز آتی ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ او کی آواز آتی ہے، یہاں اس طرح سے نہیں ہوتا، یہاں تو بندے کی آواز ہی نہیں آتی، جب اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی آواز بھی نہیں آتی، اور جب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا حکومت سے کوئی تعلق ہے، وہ بس یہی کہتا ہے، اس کو ای کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔
تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو جناب اس کو اتنے مارجن ہی نہیں دیا جاتا یا اتنی اجازت ہی نہیں دی جاتی. آپ اگر دیکھ لیں پی ٹی آئی کے پچھلے 8-10 احتجاج دیکھ لیں تو اس میں یہی سب کچھ ہوا ہے. ان کی کی آوازیں ہی نکلتی تھیں. ان کو اتنا مارجن تو دیں آپ لوگ, ان کو اتنی اجازت تو دیں. ہاں توڑ پھوڑ والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن ان کو اتنا مارجن تو دیا جائے, ان کو احتجاج کرنے کا حق تو دیا جائے, اس کے بعد یہ بات آپ کہہ سکتے تھے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.